حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، ابھی رمضان کا مہینہ ختم ہو کر شوال کے مہینے میں ہم ہیں۔ شوال کے مہینے میں آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ہر نیکی کا قرآن کے قانون کے مطابق 10 گنا ثواب۔ جب کوئی بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو گویا 10 روزے رکھنے کے برابر، 30 روزے رکھ لیا گویا 300 روزے رکھنے کے برابر۔ شوال کے مہینے میں اگر 6 روزے کوئی رکھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا کصیام الدہر، گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا، کیونکہ یہ شوال کے 6 اگر ملا لیے تو 360۔ اس اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ گویا پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ہو جائے گا شوال میں 6 روزے رکھ لینے سے۔ شوال کے مہینے میں کوئی عورت اس کے حیض وغیرہ کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے تو وہ اس کی قضا کی فکر کرے۔ کوئی مرد اگر کسی طبیعت کے عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے رمضان کے روزے 1 2 3 جتنے بھی چھوٹ گئے ہوں ان کی قضا کی فکر کرے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ شیطان اور نفس ہم کو عبادتوں سے بہت دور لے جانے کی کوشش کرنے کا وقت ہے۔ جو کچھ بھی تربیت ہماری ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں، ان نمازوں کے اعتبار سے، دیگر عبادتوں کے اعتبار سے، اپنی زبان کو گناہ سے بچانے، کان کو گناہ سے بچانے، آنکھوں کو گناہ سے بچانے، وہ ساری ٹریننگ کو برباد کرنے عید ہی کے دن سے شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ سارا کا سارا 1 گھنٹے میں 1 دن میں پورا برباد ہو جائے۔ خیر، ہم کو اپنے ایمانی قوت کے ذریعے سے عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم ہرگز غارت ہونے، برباد ہونے نہیں دیں گے۔ جو کچھ ہم نے کمایا ہے نیکیوں میں، ثوابوں میں سے، اس میں سال بھر اضافہ ہوتا رہے گا۔ رمضان کی ٹریننگ، رمضان وہ ایک روزہ ہے تو زندگی بھر کا ایک روزہ ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وشارمی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 روزے ہوتے ہیں رمضان میں، ایک روزہ جس کو ختم کیے ہم عید الفطر کے ذریعے سے، اور ایک روزہ وہ ہوتا ہے زندگی بھر کا حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، کھانے سے، پینے سے، یہ صحبت سے نہیں بلکہ زنا سے، چوری سے، ڈاکہ سے، ایسے حرام کاریوں سے جو اللہ رسول منع کیے ہیں، ایسی چیزوں سے رکنے کا روزہ۔ اس روزے کا خاتمہ ہوگا قیامت میں آب کوثر کے ذریعے سے، حوض کوثر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو پانی پلائیں گے نا، وہ ہوگا اس کا افطار۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم ارادہ پکا کر لیں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، یا اللہ عبادت کی تو مجھے مدد کر دے، توفیق دے دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مدد مانگے اللہ سے اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ دوسری جو ضروری بات ہے، شوال ہی کے مہینے میں دنیا بھر کے جتنے بھی مدارس دینیہ جو ہیں، جو اسلام کے حفاظت کے قلعے ہیں، ایک زمانہ تھا جب کوئی شہر آباد ہو، کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو وہ قلعے کے اندر ہوتا ہے۔ قلعے میں جب تک کوٹئی جو ہم بولتے ہیں نا، فورٹ، اس کے اندر جب تک ہوتا ہے اس کی حفاظت باہر والوں کے، دشمنوں کے حملے سے اچھی طرح سے بھرپور حفاظت۔ بزرگان محترم، مدارس دینیہ، دین کے جو مدارس ہیں، اسلامی جو مدارس ہیں، یہ اصل میں اسلام کے قلعے ہیں، یہ اسلام کی حفاظت کرنے کے قلعے ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں دار ارقم، وہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا وہ گھر نہ ہوتا مدرسے کی شکل میں، مدینہ منورہ کے اندر صفہ جو مدرسے کی شکل میں تھا وہ اگر نہ ہوتا، ان کی دی ہوئی بھیک ہے، ان کے بھیک ہی کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ اگر وہ ویسی محنت کر کے ایمان کو، اسلام کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے رسول کی باتوں کی تشریح کو، ساری چیزوں کو اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھ کر جمع کر کے
اپنے آپ کو حافظ، اپنے آپ کو عالم نہ بناتے، ہرگز ہرگز میرے اور آپ تک اسلام نہیں پہنچا ہوتا۔ اللہ نے ایک نظام بنایا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ سفر کر کے ہجرت کر کے جانے سے پہلے جس صحابی کو وہاں بھیجے تھے، انہوں نے مدرسہ قائم کر کے سب سے پہلے تعلیم دی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں مدینہ منورہ۔ یہ مدارس اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، میرے اور آپ کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی شان، آن، عزت، ان کی آبرو، ان کا وجود، یہ سارا کا سارا مدارس دینیہ پر ڈیپینڈ ہے۔ اسلام اس دنیا کے اندر پھلے پھولے، اسلام کے صحیح معنی میں سمجھانے والے ہوں، اسلام کو صحیح معنی میں پوری دنیا کے اندر انٹروڈکشن، اس کا تعارف کروایا جائے، ان سب چیزوں کی بنیاد صرف مدارس دینیہ پر۔ آپ کو بہت سے علماء پسند ہوں گے اپنے متعلقین میں سے، تبلیغ کے لائن میں رہنے والے، خانقاہوں کے لائن میں رہنے والے، بڑے سے بڑے بزرگ، اس ملک کے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے جہاں کے بھی جو بھی بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے پیر، بڑے سے بڑے شیخ، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، جو بھی آپ کو پسند ہو، وہ سارے کے سارے بڑے سے بڑے عالم انہی مدارس دینیہ کی دین ہے۔ انہی مدارس دینیہ نے ان کو دیا ہے دین کے۔ یہ مدارس ہی میں وہ پل کر، وہ بڑھ کر، یہ سیکھ کر وہ باہر آئے ہیں، جب پوری دنیا کے اندر وہ دین کو پھیلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب، یا آپ اس سے پہلے کے حضرت شیخ الاسلام، شیخ الہند رحمہم اللہ، یا اور آگے پیچھے چلے جائیں آپ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سارے کے سارے جتنی بڑی سی بڑی ہستیوں کو آپ لے لو، بڑے سے بڑے اللہ کے ولیوں کو لے لو، اللہ کے ولی کیسا بن سکتے ہیں جب تک قرآن اور حدیث کی بات ان کو نہ معلوم ہو، صرف عبادتیں کر کر آئیں گے۔ ایک حدیث یاد آئی، قیامت میں اللہ تعالیٰ نیک بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے، وہ کون؟ صرف اور صرف عبادت کیے ہوں گے، علم نہیں ان کے پاس، اسلامک نالج، کلوی یریو اڑیپڑی اریو کڑ کلوی نڑیے ارکادا وریڈکتلے، ویسے عابد ویرم عبادت ونکتل مگوم ادھگماگ مولگیور ونکسالی بولے جب سے ان کو لایا جائے، اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ چلو تم جو کرے ہیں اچھا کام کرے ہیں نا، چلو جنت میں چلے جاؤ۔ عالم کو لایا جائے گا، حدیث کے اندر ہے کہ اس عالم کو دیکھ کر اللہ کہیں گے کہ تم یہیں رکو، جب لوگوں کے لیے سفارش کرنے کی ضرورت پڑے گی تب سفارش کرو۔ کیا انداز آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عالم جو ہوتا ہے خود اپنی جنت کی فقط نہیں، وہ اپنی بستی، اپنے خاندان والوں کے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی بستی والوں کے لیے سفارش کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک عالم بہت سوں کی جنت میں جانے کے لیے وہ سفارش کرے گا، لوگوں کے اپنے اعتبار سے کچھ گناہ ہوں گے، ان پر جہنم جانا لکھ دیا ہوگا، اللہ اس عالم کو اس کی عزت کو دکھانے کے لیے، قیامت میں اس کے اعزاز کو، احترام کو بتانے کے لیے اللہ بولیں گے کہ عالم تم سفارش کرو، تم سفارش کرو گے، میں تمہاری سفارش قبول کر کے ان لوگوں کو میں جنت بھیجوں گا۔ بزرگان محترم، ان علماء کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی، دنیا میں دینی دنیاوی ہر اعتبار سے نفع ہی نفع، ہر اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ۔ دشمن کو ہمیشہ سے معلوم ہے جب تک ان علماء اور مدارس کو ختم نہیں کرتے اسلام کو ختم نہیں کر سکتے۔ آٹومیٹک بالکل اسلام کو ختم کر دیا جا، اگر یہ مدارس اور علماء ختم کر دیتے، علماء کو ختم کر دیا جاتا۔ یہود کئی سال پہلے بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں کہ بھائی یہ مکاتب، مسجدوں میں جو مکتب ہوتے ہیں نا، اسلامی صبح میں 1 گھنٹہ یا شام میں 1 گھنٹہ بول کے جو مکتب چلتے ہیں، یہ مکتب بند کر دو۔ نمبر 1، ان کی بڑی میٹنگ کے اندر پلاننگ ہوتی، انٹرنیشنل لیول کے مشورے میں پلاننگ ہوتی ہے کہ مکتب کو بند کر دو۔ نمبر 2، مدرسوں کو بند کر دو، جتنے بھی مدرسے ہیں دنیا کے اندر ایسے اسلامی دینی مدرسے بند کر دو۔ نمبر 3، علماء کے بیانات، جیسے آپ کو اللہ بے انتہا قبول کرے، اللہ پوری زندگی میں ہمیشہ موت تک بھی اللہ ایمان پر استقامت اور ثابت قدمی اللہ آپ سب کو، آپ کی نسلوں کو نصیب کرے، آمین۔ علماء سے ان کا تعلق کاٹ دو، ایسے جمعے کے بیانات، ایسے علماء سے ان کا اٹھنا بیٹھنا تعلق نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں ختم کرو، آٹومیٹک خود بخود تنچیاگ الگت ترند اسلام اڈیوڑ اوڑند بڑو کانامل پوئی بڑو۔ اسلام نام کے ختم کرنے کی ہم نے کیا بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہودیاں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، جس دشمن کو مدرسے ختم کرنا ہے، اسلام کو دنیا سے مٹانا ہے، وہ اتنا ایکٹیو، وہ اتنا پھرتیلا ہے، لیکن ہم کو ہماری اپنی جان سے بھی زیادہ جو پیاری چیز ایمان ہے، اس ایمان کی حفاظت کے لیے یہ مدارس، یہ علماء ضروری ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس کوئی تدبیر نہیں۔ میں آپ کو ذرا لاجک سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں علماء جو ہے نا، عوام کو، عام لوگوں کو علماء سے کاٹنے کی کوشش،
کئی طریقوں سے، سووں کے طریقے ہیں ان کے پاس کاٹنے کی کوشش. جب کاٹ کے علماء سے عوام کو دور کر دیا جائے گا، دونوں کے بیچ میں بڑا فاصلہ کر دیا جائے گا، تو پھر مدرسے نہیں، مکتب نہیں، بلکہ مسجد میں بھی دشمن کو ہاتھ رکھنا ایزی ہو جائے گا. جب علماء سے عوام کو دور کر دیا جائے گا تو جو ان کا دل ہے نا، ضمیر جس کو بولتے ہیں، ان کا دل مر جائے گا، ضمیر مردہ ہو جائے گا. அவர்களுடைய மனம் செத்து போய்விடும். இறந்த மனங்களாக வெறும் நடைபிணமாக அவர்கள் வாழ்வார்கள். دین کے بارے میں کوئی زندگی حیات نہیں رہیں گی ان کے دل کے اندر. مسجد میں، اللہ معاف کرے 1000 بار، مسجد میں ہتھیار چلائے، مسجد کو شہید بھی کر دے، مسلمانوں کے دل کے اندر کوئی غیرت نہیں ہوگی. علماء سے دور کرنے کی وجہ سے ان کا دل جو مردہ ہو گیا نا، ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہوگی، احساس نہیں ہوگا، کرے تو کر لگ جان دینا، کیا بھائی ان کی حکومت ہے، ہمارے کیا کر سکتے. بس اتنا بول کے وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گا. وہ مدرسے میں کوئی ہاتھ رکھے، بلکہ اتنا نہیں، چھوٹے چھوٹے اسلام کے حکم میں، داڑھی کے بارے میں، پردے کے بارے میں، کون سے بھی اسلامک لا کے بارے میں ہاتھ رکھے تو یہ سارے عوام یہ بولتے ہوئے ہٹ جائیں گے دور، کیا کرے جیسا ہمارا کیا بھی چلتا نہیں ہے. ان کا دل جب مردہ ہو جاتا نا، سارے اسلام کو ان کے آنکھوں کے سامنے ختم کیا جائے گا، دیکھتے رہ جائیں گے. کئی جگہوں کے اندر، رشیا کے اندر، ترکیہ کے اندر، سب جگہوں کے اندر وہ ایک زمانے میں آزما کے کر کے دیکھے ہیں. وہ لوگ قرآن سے مسلمانوں کو دور کر دو، علماء سے، مدارس سے مسلمانوں کو دور کر دو. اچھا، یہ مدارس ہی پوری دنیا کو مدارس ہی سے قرآن کا عشق، نماز کا تعلق اور روزے کا مطلب، یہ ساری چیزیں جو سمجھایا جاتا، سپلائی کیا جاتا مدرسوں سے. علماء مدرسے ہی سے دنیا والوں کو ملتے ہیں. مجھے اور آپ کو بچہ اگر ہمارے گھر کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس کا نام اسلامک نام، وہ نام رکھ کے ہمیں معلوم کرتے بھائی انہوں مسلمان آئینوں کو. وہ نام سکھانے والے، سمجھانے رکھنے والے بھی عالم. وہاں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، اذان دینا ہے، اقامت کانوں میں کہنا ہے، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے نکاح، پھر اس کے بعد جنازے کی نماز تک. ساری چیزوں میں رہبری اسلام کے اعتبار سے قرآن میں، حدیث میں کیا ہے یہ بتانے والے، رہبری گائیڈ کرنے والے علماء، یہ عالم. ان علماء سے بے نیازی ہرگز ہرگز نہ ہو. ان علماء کی ضرورت آپ کو صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی پڑے گی. صرف وہی نہیں بلکہ جنت میں بھی پڑے گی. جنت میں میں اور آپ، ہم سب کو، ہمارے خاندان والوں سمیت اللہ تعالیٰ جنتی بنائے، آمین. جنتی جنت کے اندر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے کوسچن ہوگا، ایک اسلامک کوئز کے جیسا. اللہ سوال کریں گے، جنتیوں اب کچھ باقی ہے کیا؟ کوئی نعمت مجھے، میں آپ کو دینے کا ہے، آپ لینے کا ہے، ایسا کوئی باقی ہے کیا؟ جنتی بولیں گے یا اللہ کیا باقی ہے، سب کچھ تو مل گئی ہے، کچھ بھی باقی نہیں. ساری چیزیں جو چاہتے ہیں وہ مل جاتی ہے. اتنے بڑے بڑے عالی شان محل، ہر چیز وہاں پر ہے. جو دل کے اندر ارادہ ہوتا وہ سب بنے بنائے تیار. جنت کے بارے میں لمبی تفصیل ہو جائے گی. خلاصہ اتنا آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی دل چاہے گی وہ مل جائے گی، ویسی چیز جنت. اب وہاں کے بارے میں کیا؟ جب اللہ پوچھیں گے کہ کوئی چیز باقی ہے کیا، جنتی کہیں گے کہ یا اللہ سب کچھ تو مل گیا، اور کیا ملنا باقی ہے؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. نہیں، دیدار خدا بندی، اللہ کی زیارت، جو اللہ کا چہرہ جو دیکھنا ہے نا، یہ سب سے بڑی نعمت، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت. جنت کیا اس کے سامنے بالکل معمولی لگے گی لوگوں. جب اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے گی نا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف جنتی قیامت میں اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. وہ نعمت ہے نا، جنت کی نعمت سے بھی بڑھ کر نعمت، سب سے ٹاپ لیول کی نعمت. یہ کون بولیں گے جنتیوں کو؟ جنت میں بھی علماء ان کو بتائیں گے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں سنو، قرآن جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، جس کا معنی، جس کو یاد کر کے ہم حافظ بنے، جس کا معنی سمجھ کر ہم عالم بنے، اس قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیک لوگوں کو جنت سے بڑھ کر ایک زیادہ ایک نعمت ملے گی، وہ اپنے پروردگار کی دیدار ہوگی. یہ جب علماء عوام کو بتائیں گے تب عوام اللہ کا سوال کا جواب دیں گے کہ اللہ تیرا دیدار کرنا باقی ہے، وہ عطا کر دے اللہ. بزرگان محترم، آپ اچھی طرح یاد رکھ لیں، سمجھ جائیں کہ علم دین، اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ. ایک محلہ ہے، ایک بستی، ایک ڈسٹرکٹ، بہت بڑی بات. میں چھوٹا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. اس گاؤں کے اندر کنفرم، لازمی، فرض، ضروری ہے کہ ایک تو عالم ہو. اس بستی والوں کو جتنی دین کے اعتبار سے رہبری کرنا ہے، جائز ناجائز سمجھانا ہے، معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، ہر چیز میں ان کو سمجھانے، گائیڈ کرنے کے لیے ایک عالم کا ہونا بہت بہت ضروری. جس طرح سے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ویسا یہ دینی ڈاکٹر، اسلامک ڈاکٹر، روحانی ڈاکٹر کا ہونا ضروری. اس کے بغیر کوئی بستی اپنے آپ کو نہ رکھے. اپنے یہاں سے، اپنے گھر سے سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میرے اپنے گھرانے میں، میرے اپنے گھر میں ایک حافظ عالم ہو، کوئی ایک مفتی ہو، اپنی کم سے کم اپنے محلے کے اندر ایک عالم ہو. یہ کوشش کریں کہ میری بستی کے اندر تو کم سے کم عالم ہو ایک.
ایک عالم بھی نہ ہو بستی کے اندر، ایسا گویا کہ اس بستی کے اندر پانی نہیں ہے، اس بستی کے اندر ندی نہیں ہے، اس بستی کے اندر تازی ہوا نہیں ہے، بالکل ایسا گویا دل مردہ ہوتا 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 چلا جائے گا، کب مردہ ہو گیا، کب غیروں کی طرح بن گئے دل کے اعتبار سے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ بیدار کرتے رہنے والے یہ علماء انہی مدارس دینیہ سے ملتے ہیں۔ یہ شوال کے 12 تاریخ کو اکثر مدارس اگلے جمعے سے پہلے اکثر ہندوستان بھر کے، دنیا بھر کے کئی سارے مدارس کھل جاتے ہیں۔ ایسے میں ہم کو 2-3 چیزیں آپ کی یاد دہانی کے لیے، یہ مدارس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت ہم کو سمجھائی ہے، یہ کتنی بڑی عزت کی چیز ہم کو اللہ کے رسول نے سمجھائی ہے۔ میں آپ کو بتایا شروع میں، دار ارقم، ایک 15-16 سال کے ایک نوجوان لڑکے ارقم رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنا گھر پیش کیا، یا رسول اللہ آپ دین کے اعتبار سے دین کو پھیلانے، لوگوں کو تبلیغ کرنے، سمجھانے، ایک خفیہ جگہ، ایک پرسنل جگہ چاہیے نا، سیکریٹ جگہ، میرا گھر لے لیجئے، میرا گھر حاضر ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، میرا گھر حاضر ہے، گویا پہلا مدرسے کے لیے وقف۔ دنیا میں جتنے بڑے مالدار ہوتے ہیں نا، سمجھدار مالدار، وہ زیادہ سے زیادہ پیسے لگاتے ہیں ان مدارس میں۔ مدرسوں کے لیے زمین وقف کرنا، مدرسوں کے لیے عمارتیں بن کر دینا، مدرسوں کے لیے کتابیں لے کر دینا، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا۔ جتنے بڑے سمجھدار، آپ سمجھو، جتنے بڑے سمجھدار مالدار ہوتے ہیں اتنا زیادہ وہ اپنے پیسے ان مدارس دینیہ میں لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری آنکھیں جب بند ہو جائیں گی، ہم قبر میں چلے جائیں گے تو بغیر ہمارے عمل کے مستقل ایک زبردست پریمیم، ایک آفر جو مستقل چلتا رہے گا، ثواب کا سلسلہ، یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ ثواب چلتا رہے گا۔ جس مدرسے میں ہم کتاب لے کے دیے ہیں اس کتاب کو پڑھنے والے ہمیشہ طلبہ آتے رہیں گے، یا جو طالب علم پڑھا، جو طالب علم ایک چھوٹا سا بچہ وہ پڑھا، وہ پڑھ کر آگے بڑھ کے ایسا جا کے کسی مسجد میں امامت کرتا ہے، مدرسے میں وہ پڑھاتا ہے، لوگوں کو بیان نصیحت کرتا ہے، ان میں سے ہر ایک اس کے اچھے کام میں ثواب آپ کا بھی ملتا رہے، کیونکہ آپ کے خرید کر دینے کی اس جگہ میں رکھ کر وہ پڑھا ہے، آپ کے خرید کے دی ہوئی چیزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ پڑھا ہے، آپ کے خرید کر دی گئی کتابوں کو پڑھ کر وہ عالم بنا ہے، یا آپ کے کھلانے پلانے کا پہنانے کا انتظام کرنے کی وجہ سے وہ عالم بنا ہے۔ شارٹ میں یہ کہنا چاہوں گا، مدرسوں کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے پیسوں کو لگانے کی کوشش کریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو خود جا کے مدرسے میں پڑھ نہیں سکتے یا اپنے بچے کو بھیج نہیں سکتے، ورنہ فرسٹ ریکویسٹ تو وہ ہے کہ خود جا کے مدرسے میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ علم کے لیے سیکھنے کی کوئی لمیٹڈ نہیں ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑے عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، چلتا پھرتا کتب خانہ، موبائل وہ لائبریری کے جیسا ان کو بولے ہیں، اتنے بڑے عالم دنیا میں ان کو ٹکر کا کوئی نہیں، ویسا میموری پاور۔ وہ بولے کہ جتنا میں سیکھتے رہتا ہوں نا، تب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں ان ساری چیزوں سے جاہل تھا، مجھے ایک چیز نہیں معلوم تھی، نئی چیز معلوم ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل تک میں اس کے ان پڑھ تھا، میں جاہل تھا۔ صبح کو ایک نئی چیز معلوم ہوگی، تب مجھے معلوم ہوگا، میں کل صبح کے دن مجھے معلوم ہوگا کہ میں اس چیز کو اب تک نہیں جانا نہ تھا، میں جاہلش نہ تھا۔ تو انسان جتنا سیکھتا جاتا ہے اتنا معلوم ہوگا اپنے بارے کہ میں اتنا بڑا جاہل تھا۔ میں سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بولے کہ یا رسول اللہ، میں کمزور ہو گیا، میری عمر کبیرت سنی، میری عمر بہت بڑی ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب میرے اندر طاقت نہیں، لیکن میں آپ کے پاس بہت دور سے چل کے آیا تاکہ میں علم حاصل کر کے جاؤں، سیکھ کر جاؤں آپ کے پاس، نالج، کلوی۔ سیکھنے کی کیا بھی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو ان کو کلوی سرپگل اندستگل لینا، اس کی فضیلت کیا بول کے سمجھائے۔ بولے خبیثہ، تم یہاں سے جاؤ گے نا، جس راستے سے تم آئے، جس راستے سے تم جاؤ گے، علم حاصل کرنا بول کے یہ اُیرندہ نوکم، ایک بڑا ارادہ لے کے تمہیں آئے نا، تم جس مٹی میں چل کے جاتے، جس پتھروں کے پاس سے جاتے، جس پہاڑ کے پتھر، جس درخت کے پاس سے تم جاتے ہو نا، وہ سارے کے سارے تمہاری مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اس کے بعد جو پوچھنے کے لیے انہوں آئے تھے اس کو اللہ کے رسول سکھائیں۔ دمشق، دماسکس بول کے آپ سنے ہوں گے، مدینہ منورہ سے قریب 1000 میل سفر کر کے ایک صحابی جاتے ہیں، مدینہ منورہ سے دماسکس کو، دمشق کو جاتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی ان کے پاس پہنچے، جا کے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کے وہ پوچھتے ہیں، وہ ملنے کے لیے گئے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پوچھے کہ بھائی کس کے لیے آیا؟ علم حاصل کرنے کے لیے آیا، کلوی اریو، وہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا۔ حضرت ابو الدرداء پوچھے کوئی بزنس کا بھی ہے کیا؟ تو بھی کام رکھو رنگانا تم نے دمشق میں، اس کے واسطے آئے کیا؟ نہیں حضرت، ہرگز نہیں،
کوئی اور کام کسی سے ملنا ملاقات کرنا، ان سے مل کو جائیں گے، وہ زیارت کر کو جائیں گے، ویسا کیا تو بھی آ کو رہیں گے نا؟ بولے کہ نہیں حضرت صرف سیکھ کر جانے کے لیے آیا۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سنے بول کے مجھے معلوم ہوا، وہ حدیث آپ کے منہ سے سن کر سیکھ کر جانا بول کے میں آیا۔ یہ علم کا معنی یہ قرآن کو حدیث کو سیکھنا، میں اس کے لیے میں آیا۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بولے کہ سب سے پہلے یہ سنو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا کہ جو کوئی من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، علم حاصل کرنے کے لیے بول کے راستے میں چلنا شروع کر دیا انہیں، تو انہیں علم حاصل کرنے کے لیے راستہ میں چلتا ہے، لیکن زندگی بھر کا اس کا راستہ جنت کی طرف اللہ کھول کے رکھ دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے کی اتنی بڑی فضیلت، ہمارے اپنے خاندان کے اندر کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، تو وہ کئیوں کی سفارش کر کے ہم کو جنت میں کنفرم لے جائے گا۔ ہم کو کیا، ہمارے بچے ان کو اچھا پہنانے، اچھا کھلانے، اچھا یہ آڑا چوڑا بنانے، باڈی بلڈر بنانے کے لیے اللہ ہمارے پاس بچوں کو دیا ہے کیا؟ نہیں۔ ہمارے بچوں کو اچھا کھانا نہ ملے کوئی بات نہیں، اچھا پہناوا کپڑے اچھے نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن ان کا ایمان اچھا نہ ہو تو یہ سب سے بڑی بربادی ہے ہمارے لیے، سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑی غارت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولدہ، کوئی بھی باپ دنیا کا اپنے بچے کو افضل من ادب حسن، اچھی تعلیم، اچھا علم، نالج ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ کوئی باپ دنیا کا اپنے بچے کو دے نہیں سکتا، دیا نہیں۔ علم دین یہ دینے کے لیے ہمارے بچوں کو ہمیں کیا دیں، کیا دیں؟ ایسا علم دیں، علم دین دیں، قرآن حدیث کا علم دیں۔ یہ علم دین ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ جو علم دین سیکھ کے آیا وہ پوری دنیا کے انسانوں کے اندر انسانیت کو پیدا کرے گا، وہ سمجھائے گا کہ سخاوت کیا ہے، وہ سمجھائے گا کہ بھوکوں کا درد کیا ہوتا ہے، بھوک کی مصیبت کیا ہوتی ہے، وہ سمجھائے گا پیاسوں کی مصیبت کیا ہوتی ہے، وہ سماجی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، قبر کے اعتبار سے بھی، دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہر اعتبار سے لوگوں کو انسان بنائے گا، مہذب سماج وہ دے گا۔ ایک عالم سے جب دوری پیدا کر دیتے ہیں تو یہ مدارس بھی آٹومیٹک ایک ایک کر کے دنیا سے ختم ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارا مضبوط تعلق، جیسا کہ میں بتایا، مدرسوں سے ہو، علماء سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا تعلق ہو۔ علماء سے کیسا تعلق؟ چھیڑنے کا، مذاق کرنے کا نہیں، میں بولتا ہوں تعلق ایسا ہو کہ دین کے اعتبار سے ان سے ہم کو فائدہ پہنچتا رہے، دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، ہمارے اپنے خاندان کے ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اعتبار سے بھی ہم ان سے مشورہ کر کے چلتے رہے۔ یہ چیز علماء سے ہم کو ملنے والی۔ خیر میں آگے بولتا ہوں، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے خلیفہ دوم، کتنے بڑے صحابی، اتنی بڑی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد بھی اگر کسی کو نبی بنانے کا بول کے بائی چانس اللہ اگر بنانے کا ہوتا، عمر کو بنا کر ہوتے تھے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد تو کسی کو نبی بن کے آنا چاہیے ہے، قیامت تک کوئی بھی نبی بول کے پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کوئی نبی تو نہیں، لیکن اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، ان کے سمجھانے کے لیے ایگزامپل، ایک جھلک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولتے یا رسول اللہ ایسا حکم رہے تو اچھا رہتا نا، دوسرے دن قرآن میں آ جاتا وہ، یا رسول اللہ ایسا ہو تو اچھا رہتا، وہ حکم آ جاتا۔ اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، ان کا گھر مدینہ منورہ میں جہاں ہے نا، وہاں سے دیکھو دنیا بھی کمانا ہے، دین بھی ہونا ہے، دونوں کو بھی بیلنس کرنے کا طریقہ صحابہ ہم کو سکھا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی انصاری جو بھائی ہے نا، بھائی چارے کے اللہ کے رسول پیدا کرے تھے، اس کے میرے ساتھ اگریمنٹ میں کر لیا تھا کہ دیکھو ایک دن کمائی کے لیے باغ کھیت دیکھنے کے لیے تم جاؤ گے، اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی مدرسہ، میں وہاں چلا جاؤں گا، جو بھی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول بولتے ہیں، حدیث یا وحی کے طور پر قرآن کی آیتیں آئی، وہ سب میں یاد کروں گا، لکھ لوں گا، نوٹ کر لوں گا۔ شام کو آنے کے بعد گھر میں ہم آپس میں مذاکرہ کر کے وہ ساری چیزیں میں تمہیں سناؤں گا۔ دوسرے دن کھیت باغ دیکھنے کے لیے میں چلا جاؤں گا، تمہیں مدرسے کو چلے جانا، تمہیں یہ ساری چیزیں سیکھ کر آ کے شام میں مجھے سنا دینا، ایک آیت بھی، ایک حدیث بھی، کوئی چیز مس نہیں ہو جانا، کوئی چیز چھوٹ نہیں جانا بول کے فکر ان کو ہے، کس کو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت۔ میں اور آپ کب بے نیاز ہو گئے؟ مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے کیا اس کی؟ ان سے زیادہ ضرورت تو مجھے اور آپ کو ہے۔ کب ہمارا ایمان کون کہاں سے سوشل میڈیا سے سامنے ملنے والا کون سی فلم کے ذریعے سے، کون سے ویب سیریز کے ذریعے سے کب میرا ایمان ختم ہو جائے گا نہیں معلوم۔ اتنا کمزور، اتنا ڈاواڈول میرا ایمان۔ خوبصورت انداز سے فلمیں بنا دیتے ہیں لوگ، اب نوجوان آ کے سوال کر کے پریشان ہو کے بیٹھ جاتا، حضرت ایسا ہے نا حضرت،
اس کا جواب اس میر ہنگا سمجھ کو نے آ کے پوچھتا نوجوان حضرت داڑھی کے بارے میں ایسا نکالے ہیں، پردے کے بارے میں، برقع کے بارے میں ایسا نکالے ہیں، اس کا بھی کہتے بھی جواب رہے گا کیا؟ ایسا کر کو پورے مسلمانوں کے دل سے یہ نکال دیا نا حضرت، ہماری بچیاں آئندہ سے برقع پہنیں گے نہیں نا حضرت۔ اتنا زیادہ کمزور ایمان والا، انہیں خود اپنے آپ کو بھی کمزور رکھا ہے، سارے لوگوں کو بھی کمزور سمجھتا ہے۔ ان لوگوں کے ایمان کی مضبوط کرنے کا ذریعہ یہ علماء ہے۔ مجھے آپ کو صرف اور صرف یہ سنانا ہے کہ دشمنوں کو ہمیشہ معلوم، جب ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے انگریز آئے تھے، جبھی سے ان کو پتہ ہے کہ آتے ہی سب سے پہلے جو کام کرے مدرسوں کو جلائے، مدرسوں کو توڑے، اینٹ سے اینٹ نکال کے رکھ دی۔ جب امت کے اندر کعبۃ اللہ کی بے حرمتی آ جاتی، قرآن کی بے حرمتی، قرآن سے دور ہو جائے گی امت، علماء سے دور، علم دین سے دور ہو جائے گی، پھر اس امت کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتے۔ تفصیل ہے، میں صرف خلاصہ بول دیا کہ یہ 4 چیزوں کی عزت عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ سے ہو۔ اور سب سے آخر میں ایک ریکویسٹ، ٹائم تو ہو گیا ہے، اس کے باوجود ایک بات بول کے ختم کر لیتا ہوں میں اپنی بات کو۔ یہ کم از کم مدرسے میں ہمیشہ کے لیے رک کر پڑھنے کے لیے، عالم بنانے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجنا ایک طرف، دوسری طرف یہ سمر ہالیڈیز، بچوں کے اسکول کی چھٹیاں شروع ہوئی ہیں، قریب 2 مہینہ 1.5 مہینے کی چھٹیاں ہیں، کم سے کم اتنی کوشش کر سکتے ہیں سال بھر، یہ باقی 10 مہینے ہم نے فیس بن کے کوئی یہ کلاس وہ کلاس کر کے ہم نے کئی انتظام کر دیے۔ ہم ایسے وقت کے اندر امام صاحب کو، مؤذن کو، کسی عالم کو رکھ کر ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی 1.5 مہینے کے اندر، میرا بچہ چاہے تو اتنا اسمارٹ، اتنا انہیں ہوشیار، کچھ پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتے، قرآن پورا کا پورا ناظرہ مکمل کرا دینا یہ 1.5 مہینے کے اندر، چاہے تو ہم کر سکتے ہیں، نہیں چاہے تو ہرگز ایک پیسہ نہیں ہوگا، ابھی برباد ہو کے جائے گا بچہ، یہ 1.5 مہینے کے اندر اور زیادہ برباد ہو کے اس کے اخلاق گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔